لیکن آج محرم میں ہو کیا رہا ہے؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ محرم کو غم کا مہینہ بنائے ہوئے، محرم میں شادیاں نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے مذہب کی پوری بنیاد واقعہ کربلا ہے۔ یعنی میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا تھا کہ کربلا کا یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ اگر یہ کربلا کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو جو ایک مخصوص قسم کا گروہ ہے اور جو ان کے مذہبی رسومات ہیں ان کا کیا ہوتا میرے بھائی؟ ایک مذہب کی پوری بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ اس مذہب کو خوراک ملی ہے، اس کو بنیاد ملی ہے واقعہ کربلا۔ صاحب اس مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بڑے دردناک طریقے سے شہید ہوئے، اس لیے ہم اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں۔ کتنے ایسے گھروں میں جو اپنے آپ کو صحابہ کو ماننے والا بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو صحیح مسلمان بولتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک گوشت نہیں آتا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ اپنے آپ کو صحابہ سے بغض رکھنے والا نہیں مانتے، ان کا دعویٰ ہے کہ صاحب ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ان کے یہاں بھی محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کون سا غم ہے جو 1400 سال سے منایا جا رہا ہے میرے بھائی؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ اس کا غم نہیں منانا ہے۔ اسلام میں برسی کی کوئی اجازت نہیں، اسلام میں 40واں کی کوئی اجازت نہیں، اسلام میں 10واں کی کوئی اجازت نہیں، اسلام میں کوئی تاریخ ہر سال فکس کر کے اس سال غم منانا، اس سال قرآن خوانی کرنا، اس سال غریبوں کو کپڑا بانٹنا، اس تاریخ کو غریبوں کو کھانا دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام بڑا سمپل سا دین ہے میرے بھائی۔ زندگی خوشی اور غم دونوں کا نام ہے۔ خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کرو، غم آئے تو صبر کرو۔ آج اسلام کی شکل بدل کے رکھ دی۔ کیا کیا ہو رہا ہے صاحب محرم کے مہینے میں؟ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی توحید ہے، آج توحید برباد ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا جائے اور پھر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں نعوذ باللہ حضرت حسین کی روح آتی ہے، وہ حضرت حسین کی قبر ہے۔ کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں؟ کتنے لوگ تو اس تعزیے کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہاں جا کر مرادیں مانگتے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور کیا اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اور پھر ایک نیریٹو بنایا گیا، ایک نظریہ گڑھا گیا کہ حضرت حسین کیوں نکلے تھے کربلا کی طرف؟ نانا کا دین خطرے میں تھا، نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ شاعروں نے شاعری گڑھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں۔ اگر اسلام مر رہا تھا نعوذ باللہ، اسلام مردہ ہو رہا تھا نعوذ باللہ، تو کیا اسلام کو بچانے والے صرف 72 لوگ تھے؟ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، نبی کے انتقال کے 50 سال بعد کا پیریڈ ہے، صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، حضرت حسین کے اپنے گھر کے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ نانا کا دین اگر خطرے میں تھا، بچانے والے صرف 72 کیوں تھے میرے بھائی؟ ان سوالوں کو آج تک کوئی سلجھا نہ سکا۔ کہانیاں بیان ہو رہی ہیں، جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو رلایا جا رہا ہے، کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں کہ اگر حضرت حسین یزید کے خلاف تلوار اٹھانے گئے تھے، معصوم بچوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ حضرت حسین معصوم بچوں کو، گھر کی عورتوں کو کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ پہلی جنگ تو نہیں تھی ان کی، اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی تھی۔ حضرت معاویہ کے خلاف صفین کی جنگ لڑی تھی، حضرت معاویہ کے لشکر کے خلاف جو ہے جمل اور صفین کی جنگ ہوئی تھی، خوارج کے خلاف نہروان کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت حسین تو اپنے والد حضرت علی کے دست و بازو تھے، ان کے ساتھ ساتھ لڑا کر۔ حسین کے والد تو کبھی چھوٹے بچوں کو جنگ میں نہیں لے کے گئے، عورتوں کو تو نہیں لے کے گئے۔ مولا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف ایک شعر منسوب کیا گیا، وہ کہا، ان کا ایک فارسی کا شعر کہا گیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا۔ یہ شعر بھی گڑھا گیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کوئی ایک صحیح روایت ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ ہاں صاحب میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ نعوذ باللہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے؟ کوئی ایک صحیح روایت؟ کیا داستانیں گڑھی کی میرے بھائی۔ مسلم بن عقیل کے انتقال کی خبر آئی، تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت حسین نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ اگر یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، نانا کا دین خطرے میں تھا، ظلم کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے نکلے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسلم بن عقیل کے انتقال کی خبر سن کے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ واپس پلٹنے کا ارادہ وہ انسان کبھی کر ہی نہیں سکتا جو جنگ کرنے کے ارادے سے نکلا۔
اور تاریخ کی بہت ساری روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو روکا گیا انہوں نے 3 تجاویز رکھی تھی، 3 آپشن رکھے تھے. اس میں سے ایک آپشن یہ تھا مجھے مدینہ بھیج دو، دوسرا آپشن یہ تھا مجھے میرے بچوں کو مدینہ بھیج دو، مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، اور تیسرا آپشن یہ تھا مجھے یزید کے پاس جانا. تم نے کہانیاں گڑی کہ وہ یزید کے خلاف تلوار لے کے نکلے تھے، یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. حضرت حسین نے یزید کے پاس جانے کی خواہش کیوں ظاہر کی؟ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں. تو یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، یہ شعر بھی غلط ہو گیا. حضرت حسین تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنے کی بات کرتے. پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ ان واقعات میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں. جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس موضوع کو اور پھیلایا جائے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے میرے بھائیوں، اتنا جان لینا کافی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بے شک بڑے مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے، لیکن یہ شہادت اللہ کیا ان کے مقام کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے. اس شہادت کے پہلے بھی وہ ہم سب کے دل اور ہم سب کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، ہماری جان تھے، ہمارے نبی کے چہیتے تھے، ہمارے ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور شہادت کے بعد بھی ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہاں، ان کی شہادت کو بنیاد بنا کر یزید تو یزید ہے، جب یزید کی بات نکلتی ہے تو پھر لوگوں کے ہاتھ حضرت معاویہ تک پہنچتے ہیں. یزید تو ایک مہرہ ہے، اور اب زبانیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بولی جا رہی ہیں میرے بھائیوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ منبر پہ کھڑے ہو کے دمشق کی جامع مسجد میں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں یزید کو کیوں نومینیٹ کر رہا ہوں. میں اس لیے نومینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ امت کی بھلائی اور بہتری اس میں سمجھتا ہوں. اے اللہ اگر میں یزید کو اس لیے نومینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور باپ کی محبت کے ناطے میں نومینیٹ کر رہا ہوں، اے اللہ اس خلافت کی کرسی تک پہنچنے کے پہلے تو میرے بیٹے کو اٹھا دے. جس باپ کے دل میں چور ہوگا، جس باپ کے دل میں بے ایمانی ہوگی، وہ جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی دعا نہیں کر سکتے. حضرت معاویہ کے اوپر سوال کھڑے کرنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں. یہ وہ امیر معاویہ ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں، جنگوں کے لڑنے میں، غزوات کے لڑنے میں گزری. اسلام کا پہلی بحری بیڑا، سمندر کے راستے جانے والا پہلا لشکر حضرت معاویہ نے سن 27 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں روانہ کیا تھا. اس کے کمانڈر حضرت معاویہ تھے. ان پر تم سوال اٹھاتے ہو. تو میرے بھائیوں، کربلا کے واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام سے ہمیں اور آپ کو بدزن کیا جائے. یاد رکھو ہمارا عقیدہ بڑا کلیئر ہے. میں 2 لائن بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے سن لو. اور جب ہم بات صحابہ کی کرتے ہیں، صحابہ میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے، صحابہ میں عمرو بن عاص بھی شامل ہے، صحابہ میں مغیرہ بن شعبہ بھی شامل ہے. تمام صحابہ جو نبی کے اوپر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہوا وہ سب صحابہ ہیں. صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ 2 لائن بیان کر رہا ہوں سن لو. امام طحاوی کا جملہ ہے، کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے. جیسے حضرت علی کی محبت میں بعض لوگوں نے غلو کیا، ہم غلو نہیں کرتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کلیئر بات ہے. صحابہ سے بغض رکھنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بغض رکھنے والا ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے وہ ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا. ایسے اسکالر، ایسے علماء، ایسے محققین، ایسے قرآن کے مفسرین جنہوں نے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں، وہ کسی کے آئیڈیل ہوتے ہوں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، انہیں ہم اچھا نہیں سمجھ سکتے. اور میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ویڈیوز کو لائک کیا، شیئر کیا، اپنے اسٹیٹس کی زینت بنائی، ان کو فالو کیا، ان کو اپنا پیشوا سمجھا، تو اپنے ایمان کی خیر بناؤ. جو صحابہ کا غلط انداز میں ذکر کرے وہ ہمارا کبھی محبوب نہیں بن سکتا. صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. صحابہ کی سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے. یہ 2 لائن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. صحابہ سے لے کے آج تک سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے.